ناظرین، تاریخ انسانی میں بہت سے ظالم حکمران گزرے ہیں۔ چنگیز خان بھی ان میں سے ایک تھا۔ چنگیز خان نے مختصر وقت میں اپنی تلوار کے بلبوتے پر دنیا کا نقشہ تک بدل ڈالا۔ چنگیز خان کو تاریخ میں خوف اور بربریت کا ایک بھیانک باب سمجھا جاتا تھا۔ وہ ایک منگول سردار تھا جس نے 13 سال کی عمر میں تلوار اٹھائی اور 40 سال کی عمر میں پہنچ کر وہ چنگیز خان بادشاہوں کا بادشاہ بن گیا۔ چنگیز خان 1162 کو دریائے عنان کے علاقے میں پیدا ہوا۔ اس کا اصل نام تموجن تھا، جس کا مطلب ہے لوہے کا کام کرنے والا۔ صحرائے گوپی کے شمال میں دریائے عنان کی زرخیز وادیوں میں بے شمار قبائل آباد تھے، جس میں کچھ منگول قبائل بھی تھے۔ انہی منگول قبیلوں میں ایک آدمی کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی۔ یہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ چنگیز خان تھا، جس کا نام اس نے تموجن رکھا۔ تموجن کی پیدائش پر قبیلے کے چند دانا لوگوں نے یہ پیشن گوئی کی کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر ظلم و جابر اور جنگجو حکمران بنے گا۔ ناظرین، منگول بہت وحشی قوم تھی۔ یہ علاقہ چونکہ برفانی تھا، لہٰذا انہیں برف باری، سردی اور بھوک سے بچاؤ کے لیے کھانا اور خوراک کی ضرورت ہوتی تھی، لہٰذا یہ لوگ شکار کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ سردی سے بچنے کے لیے جانوروں کے گوشت کے ساتھ ان کی آنتیں تک کھا لیتے تھے اور ان کا خون بھی پی جاتے تھے۔ جس وقت تموجن پیدا ہوا، اس کی قوم سینکڑوں خاندانوں میں تقسیم ہو چکی تھی، حتیٰ کہ ان کا اپنا قبیلہ بھی ان سے ناراض تھا۔ ابھی تموجن چھوٹا ہی تھا کہ اس کے باپ کو اس کے دشمنوں نے زہر دے کر ہلاک کر دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے تموجن کا بچپن اس سے چھین لیا اور اس کی زندگی کو ایک نیا موڑ دیا۔ اس وقت وہ بالکل تنہا ہو چکا تھا، لہٰذا وہ اپنی ماں اور دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ رہنے لگا۔ اس کی ماں اس کو اکثر راتوں کو پاس بٹھا کر اس کے آباء و اجداد کی بہادری اور جرأت کے واقعات سنایا کرتی تھی، جس کا تموجن پر بہت گہرا اثر ہوا۔ لہٰذا اسی کی بدولت وہ بچپن سے ہی لیڈر اور بہادر بن گیا تھا۔ یوں وقت گزرتا گیا اور آخرکار 1175 کو اسے اپنے قبیلے کا سردار بنا دیا گیا، مگر اس کے اپنے ہی قبائل کے آپس میں جھگڑے شروع ہو گئے۔ اس نے تمام قبائل کو اپنے زیر اثر کرنے کی بھرپور کوشش کی، کیونکہ اس وقت منگولیا پر کئی قبائل حکمران تھے۔ لہٰذا صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد تموجن نے نہایت سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سب قبائلی سرداروں کو اکٹھا کیا اور مل کر دیگر علاقوں کو فتح کرنے کا منصوبہ پیش کیا، جسے قبائلی سرداروں نے خوشی خوشی مان لیا اور چنگیز خان کی دانش مندی کے قائل ہو گئے، اور سب قبائل نے اسے اپنا سردار تسلیم کر لیا اور دریائے عنان کے قریب مجلس میں اسے چنگیز خان کا خطاب بھی دیا۔ چنگیز خان نے اپنی منصوبہ بندیوں اور ذہانت کے بلبوتے پر منگول سلطنت کو ایک مضبوط ریاست کے طور پر متعارف کروایا۔ اس نے منگول سلطنت کی فوج کی تعمیر نو کی، دیگر معاملات میں سلطنت کو مضبوط کیا۔ اس نے فوجی تنظیم کے جو اصول متعارف کروائے وہ صدیوں تک فوجی ماہروں کے لیے مشعل راہ کا کام کرتے رہے۔ اس نے چین کو 2 مرتبہ فتح کیا۔ 1214 اور 1218 میں 2 چینی ریاستوں ہیا اور کھن پر قبضہ کر لیا۔ چنگیز خان کی حکمت عملی نے چینیوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد چنگیز خان نے چین کے قریبی شہروں کو فتح کرنے کا فیصلہ کیا۔ ناظرین، چنگیز خان کی زندگی کا اہم واقعہ 1219 میں پیش آیا، جب اس کے چند سفیر جو مختلف ممالک میں بھیجے گئے تھے قتل ہو گئے۔ چنگیز خان نے اس واقعے کو عالمی سطح پر ابھارا اور اس دن وہ دنیا کو فتح کرنے کے ارادے سے نکل کھڑا ہوا۔ اسی سال اس نے شمالی چین اور افغان سرحد کے کئی علاقے فتح کیے۔ اس کے بعد بخارا، سمرقند، شاہپور، ہرات، ترکستان، آذربائیجان، تبریز اور خراسان پر حملہ کر کے انہیں فتح کر لیا۔ اس کی فوجوں نے جنوبی روس اور شمالی ہند تک یلغار کی۔ یوں وہ 6500 کلومیٹر رقبے کا مالک بن گیا۔ اس کی سلطنت شمالی چین سے جارجیا تک پھیلی ہوئی تھی، اور اس نے اتنی بڑی سلطنت کے حصول کے لیے 84 لاکھ لوگ قتل کروا دیے تھے۔ اس لحاظ سے اسے تاریخ کا ظالم ترین حکمران بھی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ سب ممکن کیسے ہوا؟ چنگیز خان نے آخر آدھی دنیا کو کیسے فتح کیا؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چنگیز خان کا لشکر بہت ہی ظالم اور سفاک تھا۔ جب بھی کسی شہر یا علاقے پر حملہ کرتے تو جنگ کے دوران ہلاک ہونے والے لوگوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنایا کرتے تھے۔ جنگ کے دوران تمام لوگوں، بچوں، بوڑھوں، عورتوں، حتیٰ کہ جانوروں کو بھی قتل کر دیتے تھے اور خوب لوٹ مار کیا کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ دنیا چنگیز خان کے نام سے کانپتی تھی اور لوگ اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے تھے۔ چنگیز خان 18 اگست 1227 کو ایک جنگ کے دوران مارا گیا۔
جس کے بعد اس کے بیٹوں نے اس کے غلاموں، بیویوں اور گھوڑوں کو ذبح کر کے اس کے خزانوں کے ساتھ کسی نامعلوم جگہ پر دفن کر دیا۔ یوں چنگیز خان کی قبر 800 سال تک دنیا کی نظروں سے اوجھل رہی، مگر اکتوبر 2004 میں چنگیز خان کا مقبرہ دریافت ہوا اور دنیا کو پہلی بار اس کے مال و دولت اور شان و شوکت کا اندازہ ہوا۔ چنگیز خان اکثر کہا کرتا تھا کہ میں نے زندگی میں ہر دشمن کو شکست دی ہے، مگر میں اپنی تقدیر کو فتح نہ کر سکا۔ ناظرین، یہی انسان کی حقیقت ہے، انسان کبھی بھی اپنی تقدیر اور موت کو شکست نہیں دے سکتا۔